بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے مہمان قاری عمر حیات صاحب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا۔ اس سے پہلے ہم نے ان قاری صاحب کے ساتھ قرآن حفظ کرنے کا انتہائی آسان طریقہ کے حوالے سے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی اور لوگوں نے بہت زیادہ محبتوں کا اظہار کیا تھا، اور کئی میرے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ قاری صاحب چند سوالات کے جوابات کے لیے ان کو دوبارہ اپنے چینل پر مدعو کریں۔ آپ کی درخواست پر دوبارہ ہمارے چینل پر حاضر خدمت ہیں قاری عمر حیات صاحب۔ آج ہم قرآن دیکھ کر پڑھنے کے حوالے سے ان سے چند سوالات کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارے اس کاوش سے، اس کوشش سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو قاری صاحب، میں آپ کو اپنے جو میرے ناظرین ہیں ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قاری صاحب، پہلے میرے ناظرین نے کئی دفعہ یہ بھی مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ بولتے زیادہ ہیں اور اپنے مہمان کو آپ بولنے کا موقع کم دیتے ہیں۔ تو ایک میرے دوست نے یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور وہ آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ تو آج میں ذرا بولنے سے گریز کروں گا۔ آپ دیکھ کر قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی سی گائیڈ لائن دیجیے کہ دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل دیکھنے والے حضرات کا انتہائی مشکور ہوں۔ بہت محبتوں سے نوازا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سامعین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سامعین سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ پڑھنا اتنا آسان ہے۔ جی جی، حقیقت میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے جس طرح اس قرآن کو عزتوں سے نوازا ہے، قرآن والوں کو عزتوں سے نوازا ہے، اسی طرح قرآن کے اندر اللہ نے مشقتوں کو بھی رکھا ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم نے قرآن کو یاد کر کے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے ہم نے عزتیں حاصل کرنی ہیں، اسی طرح ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقتوں کے لیے بھی ہم نے پیش کرنا ہے۔ جی بالکل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دیکھیں گے قرآن کو، ایک دفعہ پڑھیں گے ہمیں قرآن یاد ہو جائے گا، جی جی، ہم قرآن کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ایک دن میں بعض ہمارے دوست احباب، بزرگ، نوجوان، بچے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم 5 سپارے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان 5 سپاروں میں شاید ہر ایک لفظ کے بعد وہ 3 4 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر لفظ کے بعد؟ ہر لفظ کے بعد۔ ہم نے خود سنا ہے، ہم گاؤں میں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم بچے حفظ والے ایسے ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، اور واللہ باخدا لفظی غلطی ان بچوں کی۔ اچھا، اور وہ بچے جی ہم نے 15 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں، 12 سپاروں کے حافظ ہیں، 10 سپارے ہم نے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہے، بچے نیچے دیکھ کے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، بزرگ نیچے دیکھ کے نہیں پڑھتے۔ ہم جب مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ بزرگ اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری طرف دیکھ کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر ان بزرگوں کو، ان بچوں کو معذرت کے ساتھ اتنی مہارت نہیں ہے۔ ایک دن میں اگر وہ 5 سپارے پڑھتے ہیں نا، میرے خیال کے مطابق وہ صرف 5 رکوع پڑھیں، اور جتنے اس سپارے کے اندر رکوع ہیں ان 5 رکوعوں کو اتنی دفعہ پڑھیں۔ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بات اگر ریپیٹ کر دیں، سمجھ نہیں آئی، کیا کہا آپ نے؟ ایک دن کے اندر جو بزرگ کہتے ہیں ہم 1 سپارہ پڑھتے ہیں، 2 سپارے پڑھتے ہیں، 3 سپارے پڑھتے ہیں، وہ بزرگ اس دن میں صرف اتنے رکوع پڑھیں جتنے وہ سپارے پڑھتے ہیں۔ جو 5 سپارے پڑھتے ہیں وہ صرف 5 رکوع پڑھیں۔ اور اگر 1 سپارہ پڑھتے ہیں تو 1 رکوع پڑھیں۔ یعنی کہ جتنی دیر کے اندر وہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں
اتنی دیر وہ ایک رکوع بار بار پڑھیں. ایک رکوع بار بار پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آدھا گھنٹہ ایک سپارہ پڑھنے میں لگتا ہے نا، آدھا گھنٹہ ایک سپارہ پڑھنے میں لگتا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ بار بار ایک ہی رکوع پڑھیں. ایسا ہی جی بالکل ایسی ہی ہے، بالکل ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک رکوع جب وہ بار 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 پڑھیں گے وہ ان کی زبان کے اوپر چڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ قرآن پڑھنے کے اندر روانگی آئے گی. ٹھیک ہے. جب قرآن پڑھنے کے اندر روانگی آئے گی وہ صرف وہ سپارہ ہی پڑھیں گے اتنی دفعہ. آگے قرآن انشاءاللہ وہ خود بخود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں. یہ بات آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جتنی دیر کے اندر آپ ایک سپارہ پڑھتے ہیں اتنی دیر کے اندر آپ نے ایک رکوع پڑھنا ہے. اگر 15 منٹوں میں یا آدھے گھنٹے میں ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ بار بار ایک رکوع پڑھیں. اس ترتیب سے اگر آپ ایک سپارہ نکال لیں گے تو پورا قرآن آپ کی زبان پہ رواں ہو جائے گا. ہم بچوں کو بالکل اس طریقے سے پڑھاتے ہیں. اس کو شروع میں ہم 2 لائنیں دیتے ہیں، 1 لائن دیتے ہیں، آدھی لائن جائیں بھائی اس کو یاد کر کے لے آئیں، واپس اپنے پاس بٹھا کے اس کی پریکٹس کرواتے ہیں. اس کی وہ سپارہ ہی پڑھتا ہے. اس کے بعد وہ سبق بچہ ہمیں کبھی پاؤ سنا رہا ہوتا ہے، کبھی آدھا سپارہ سنا رہا ہوتا ہے. ہم قاری ہونے کے باوجود اس بچے کی غلطی نہیں نکال سکتے. اتنا بہترین قسم کا وہ پڑھ لیتے ہیں. وہ دیکھ کر پڑھنے کے اوپر زیادہ گرفت ہونے کی وجہ سے، دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے. اور جو بچے کہتے ہیں کہ جی حفظ کے اندر ہماری لفظی غلطیاں ختم نہیں ہوتی، وہ بھی اسی طرح دیکھ کے نہیں پڑھتے. اور ہماری یہ سستی ہے، ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم بچوں کو ناظرہ نہیں پڑھاتے، ڈائریکٹ حفظ کرانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا تو قاری صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بھائی. میں آج زیادہ سوالات نہیں کر رہا، دیکھ رہے ہیں جو کام کی بات ہے اتنی ہی کر رہا ہوں. بعد میں کومنٹس کے ذریعے سے نا آپ بالکل صرف ایکسل کے ساتھ آپ دھوتے ہیں اور وہ اتنا نا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو قاری صاحب بعض بزرگ دیکھ کر پڑھنے کے باوجود وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ان بزرگوں کا قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پہچان نہیں ہوتی لفظوں کی. ان کو نہیں پتہ حرکت کیا ہے. با کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر ہوتا ہے، تا کے نیچے نقطہ ہوتا ہے. جب ان لفظوں کی ان کو پہچان ہوگی، حرکتوں کی ان کو پہچان ہوگی، پھر وہ غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو وہ بنیاد بنانے کے لیے ہم بچوں کو مدارس کے اندر وہ وائٹ بورڈ بلیک بورڈ کے اندر یہ چیزیں سکھاتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ با کے نیچے کتنے نقطے ہیں، تا کے اوپر کتنے نقطے ہیں. بچہ اس کو زبانی یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو حرکتیں یاد کراتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی، جن کو حروف کی پہچان ہے ان کو حرکات کی پہچان نہیں ہے، جن کو حرکات کی پہچان ہے ان کو حروف کی پہچان نہیں ہے. اس وجہ سے دیکھ کر پڑھنے کے باوجود ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جن کو تمام پہچان ہے وہ صحیح دیکھ کر نہیں پڑھتے، اور جو دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں وہ روانگی کے ساتھ وہ آٹے والی چکی سے حروف کو نکالتے ہیں، وہ دیکھ کر صحیح نہیں پڑھتے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جتنی دیر ہم ایک تو حروف کی پہچان حاصل کریں، حرکات کی پہچان حاصل کریں کہ کس حرف کی کیا پہچان ہے، اس کے اوپر کون سی حرکت لگتی ہے تو کون سی آواز بن جاتی ہے. یہ پہچان حاصل کرنے کے بعد جتنی دیر کے اندر آپ 15 منٹوں میں یا 20 منٹوں میں یا جتنی دیر کے اندر آپ قرآن روانگی سے پڑھتے ہیں نا، جو آگے آپ پڑھتے جا رہے ہیں روانگی سے نہیں، بالکل اٹک کے ساتھ، بالکل اٹک کے پڑھتے ہیں. جتنا آپ آگے سے آگے پڑھتے ہیں نا، وہ آگے پڑھنے کی رفتار کو کم کریں. جو اس کی لمٹ ہے، تعداد ہے اس آپ کے پڑھنے کی، اس کو کم کریں اور 3 سے 4 بار اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کے دیکھ کر پڑھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر 8 لائنیں اگر آپ 2 منٹوں میں پڑھتے ہیں تو آپ 8 لائنیں 2 منٹوں میں نہ پڑھیں، آپ وہ جو 8 لائنیں ہیں نا وہ 2 لائنیں کر دیں اور 2 منٹوں میں 6 بار پڑھیں اس کو. اس طریقے سے آپ کو امید ہے فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو باقی دیکھ کر قاری صاحب بزرگ ایسے بھی ہیں کچھ، اچھا وہ یہ کریں گے کہ زبر زیر اور پیش ان کو پتہ چل گیا یہ حرکتیں ہیں جی. اب وہ ان کو تو یاد کر لیں گے. اب اس کو انہوں نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے. قرآن ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے، پیش کتنی لمبی ہوگی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ زبر کو مد منفصل کی حد تک لے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. جی. اور جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو مد متصل تک لے جاتے ہیں بعض دفعہ،
اور زبر جو ہے اس کو کھڑی زبر تک لے آتے ہیں، قرآن کے حروف، قرآن کے معنی بدلتے رہتے ہیں، اور ہم پھر بچوں کو قاعدوں کے اندر یہ چیزیں پڑھاتے ہیں۔ قرآن میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض الف ایسے ہیں جو زائد ہیں، لکھنے میں آئے ہیں پڑھنے میں نہیں آئے، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ لکھے ہوئے ہیں جی، ان کو پڑھنا ہے، وہ پڑھ دیتے ہیں ان کو، جبکہ ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ ایسے کام کے لیے تھوڑی بہت کسی قاری حضرات سے ٹریننگ لیں وہ، اور قراء سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے آن لائن اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں، صرف ٹائم پاس کرنے والا کام نہ بنائیں، بزرگوں کو کچھ نہ کچھ سکھائیں۔ وہ جب اس عمر میں بھی ان لوگوں کو قرآن کا شوق ہے تو آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں کہ ان کی عمر تو قریب لگی پڑی ہے، وہ آج نہیں تو کل اللہ سے جا ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنی آخرت کی نجات کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا ذریعہ بنائیں۔ میری یہ گزارش ہے بزرگوں سے بھی کہ وہ بھی کسی قاری حضرات سے، اپنی مسجد کے امام سے، مسجد کے مدرس سے تھوڑا سا گائیڈ لائن لیں، اور دوسرا قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، دوسرا کسی کی نگرانی میں پڑھیں۔ پرانے وقتوں میں جو بزرگ پڑھانے والے تھے، قرات والا ماحول نہیں تھا، ترتیب نہیں تھی، یہ ان لوگوں پہ اٹک ہے کہ جو اپنے بچوں کو مسجد کے اندر نہیں بھیجتے، گھر کے اندر عورت کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ عورت کے کیا تلفظ ہوتے ہیں؟ ہاں، اور یہ ان عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن عورتوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ خود ہی پرانے زمانے کی نانی دادیوں ماسیوں سے پڑھا ہوتا ہے، اور ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتے۔ آج کل تو ماشاءاللہ تجوید کی بہترین قاریات اور معلمات موجود ہیں۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے اور آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں درست ہے۔ بزرگوں ایسی بات ہے کہ گاؤں کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، اکثر اماں جی ہوتی ہیں، کوئی نانی اماں ہیں جی، ان کو مسجد میں نہیں بھیجنا، ادھر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ مسجد میں پڑھنے کا اجر ہے، ثواب ہے، ساری باتیں ہیں۔ دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ اس نانی اماں کو یا ان بزرگوں کو قرآن کس حد تک آتا ہے، یہ والی کام کی بات ہے۔ ماشاءاللہ کس طریقے تک وہ، کس حد تک وہ قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر گھروں کے اندر وہ بزرگ جو ہیں قرآن ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا رہے، بعض دفعہ ہم بچوں کو برکت کے لیے ان کے پاس پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، بھیجیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ بھیجیں، لیکن ان کے پاس ایک سورت، ایک آیت پڑھا کے بس برکت ہو جاتی ہے۔ برکت تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ چیز کا نام برکت نہیں ہوتا۔ پھر اس بچے کو کسی قاری کے پاس بھیجیں، اور اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کا رجحان یا لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ ہے اس کو ختم کریں۔ اور قاری نادرے والے بچے یہ کرتے ہیں کہ 5 7 بچوں کو اکٹھے بٹھا کے سن کے واپس جاؤ جی، نہیں، ایسا ہی ہے۔ کم سے کم ایک بچے کو ایک سپارہ صحیح طریقے سے قاری پڑھائے۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آگے قاری کو اس بچے پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے بالکل۔ اور اس بات کے اوپر قاری صاحب آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ جو محلے کے اور مسجدوں کے آج کل امام ہیں، ان کی تنخواہیں لامحدود ہونے کی وجہ سے آپ کے بچوں کی تعلیم کا اس وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ آپ ان کو تنخواہیں اچھی دیتے ہیں نہیں، اور جو عصر کے بعد، عصر سے مغرب تک یا زور سے عصر تک کا جتنا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ سارا ٹائم آپ کے بچوں کے ٹائم میں سے بچا کر وہ دائیں بائیں ٹیوشنیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ضروریات کو مسجد کے اندر خیال کریں تو میرے خیال میں وہ دائیں بائیں کی ٹیوشنوں کا ٹائم بچا کر وہ آپ کے بچوں کو ٹائم دیں گے، اور اس سے بھی آپ کے بچوں کی تعلیم پر بھی اور آپ کے قرآن پڑھنے میں بھی کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر ہمارے چینل پر آپ حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی چمکائے اور آپ کی زندگی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کا کام آپ سے عالم میں عام لے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔